بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے امام گزرے, امام احمد ابن حنبل. بولو کون؟ جلدی جلدی سنو, کیا نام ہے؟ امام احمد ابن, بہت بڑے امام ہے, بہت, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا, امام احمد ابن حنبل کا. ارے بہت بڑے امام, حافظ, قاری, عالم, مفتی, مفسر, مجود. انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد, بولو مسند, اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں, اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا. کون؟ امام احمد ابن. سننا, بہت سننے جیسی بات ہے. وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے, اب رات کا وقت ہو گیا, ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے. بولو مسجد میں جا کے. اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے, اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا, اٹھو مسافر اٹھو. اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے, کہا اٹھو اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا, چلو باہر جاؤ. وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں, جیسے مسجد کا آنگن ہے نا, آنگن میں چلے گئے, وہاں جا کے بستر بچھا دیا. مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ چلے. مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی, دیکھا لو یہ تو یہیں سویا ہے, مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا. بس وہ مؤذن کو غصہ آیا, ایک تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی, غصہ آیا. انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی, دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا, اور راستے پہ جا کے پٹکا, اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا, پھر بھی آنگن میں سوئے ہو. اب سچ بتاؤ, کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا, اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے, اپنا سامان لے کے راستے میں. سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا, روٹی پکا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے, نان بائی, جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے, ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے, تو انہوں نے کہا اے بھائی ادھر آ جا, ادھر آ جا, یہ میری چارپائی پہ سو جا, میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں, تو چارپائی پہ سو جا. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر گئے. لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی, ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا, اس کو نیند. امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تندور پہ روٹی پکا رہا ہے, اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ, روٹی بھی پک رہی ہے, استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا, پھر کھڑے ہو گئے, کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو تھوڑی معلوم, یہ اتنے بڑے امام ہیں. کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا, استغفر اللہ کا فائدہ یہ کہ یہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت, میری بیوی استغفر اللہ کی برکت, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت, میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی, استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں ایک نہیں ہوتی, بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے, پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے, کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا, مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا. میں یہ احمد ابن حنبل ہوں, لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا, ہاتھوں سے نہیں پاؤں کھینچ کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا. میں احمد ابن حنبل ہوں. اور نان بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے. اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے, جو استغفر اللہ پڑھتا ہے, سننا, اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے, سبحان اللہ, اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے. کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے, اللہ بچہ بھی دیتا ہے. جس کو بچہ نہیں ہوتا ہو تعویذ مت لے, استغفر اللہ پڑھ, بیوی پریگننٹ ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے, اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا. میں نہیں کہتا, یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, یا میرے ساتھ میں پڑھو, استغفروا ربکم, استغفر اللہ پڑھو, انہ کان غفارا, معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے, استغفار پہ کیا دیتا, یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
استغفر اللہ پڑھ دے، میں معاف کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، تجھے مال اور دولت دینے والا، بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا، تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا، تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کیا ہو گیا، معافی مانگ تو لے، تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے، گال تک بھی نہ پہنچیں گے، اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا۔ تو ایک تو کام استغفر اللہ بولو کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا کام نماز کی پابندی۔ بھائی اتنے حالات آ گئے پھر بھی نماز، ہاں یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقے میں آئے ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 20% وہ بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی بکرے کا ٹائم آئے گا، چلو چلو قربانی، کیوں قربانی تو واجب ہے، بس قربانی واجب، بعد اماموں کے یہاں سنت، امام ابو حنیفہ کے یہاں قربانی اور فجر کی نماز۔ فرض چھوڑے گا اور واجب پہ عمل کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ ارے بولو نا اللہ قبول کرے گا۔ فرض چھوڑے گا، قربانی واجب ذبح کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ آسان الفاظ میں کہوں، پیجامہ پہننا، پینٹ پہننا فرض، کرتا پہننا واجب، پینٹ پہننا وہ اتار دے، شرٹ پہن کے آوے، قبول کرے گا؟ دلہے کی کرسی پر بیٹھے گا، بیان کی کرسی پر بیٹھے گا، کیوں؟ یہ فرض چھوڑ دیا، واجب لے کر آیا۔ جب ہم قبول نہیں کرتے تو اوپر والا کیسے قبول کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھو یہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے مال میں بہت مار کھائی ہے، قرضے میں بھی بہت مار کھائی ہے، مال میں بھی بہت مار کھائی ہے۔ اب روتا رہتا ہے وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ قرضہ نہیں دیتا، اور اگر اپن نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اسے چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے۔ بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ کچھ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر۔ اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز تو بھی پڑھ لے، تیرے گھر والوں کو پڑھا دے۔ اللہ فرماتا روزی مانگنا مت، روزی تیرے دروازے پر میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی مت مانگنا، ہم روزی دروازے تک پہنچا دیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اپنے کچھ مریدین کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، کوئی زور سے۔ حضرت جنید بغدادی گھبرا گئے کہ کون ہے جو اس طریقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو، اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے، لیکن پورا پسینے میں شرابور ہے، اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ آؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ، جو بھی کھانا ہوگا کھا لو، جو پانی ہے پی لو۔ تو وہ آئے اندر، کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے، بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا۔ تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے، کچھ ٹھنڈا شربت پی لے۔ کہا نہیں اس کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا؟ اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور آئے، اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں، تمہارے چہرے سے بھوک، پریشان نظر آتے ہو، کیا معاملہ؟ تو کہا میرے کو حج کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری، مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، مجھے ملتزم سے چمٹنا۔ اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں، مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بس حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، کہا حج کو جانا ہے؟ کہاں؟ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے، جو قافلے جاتے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت، بولو، حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہے تو سن بیٹا، پیسے نہیں ہے نا تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے، غریبوں پر نہیں، بولو نا، غریبوں پر حج فرض ہے۔ پوری زندگی غریب رہے گا، حج فرض ہوگا۔
اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے، غریب پر حج فرض نہیں ہوگا. بلکہ میرے پیارے سنو، امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا، اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا. اللہ فرمائیں گے جا حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا. وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا، میں نے حج بھی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے تو نے حج نہیں کیا، لیکن ہر سال تو حج کی نیت کرتا تھا، تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا. تو غریب پر حج. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے 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 کہاں تم پر حج فرض ہے، آرام سے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، آرام سے رہو. حج تم پر فرض نہیں، اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی. تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ غریبوں پر حج فرض. میں تو اس لیے آیا کہ آپ کچھ کیا دے دے، کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرچ کی ضرورت پڑے گی، جس کو عربی میں کہتے ہیں زاد و راحلہ کی ضرورت پڑے گی، توشے کی ضرورت پڑے گی، ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی. آج کے زمانے میں ویزا کی ضرورت ہوگی، پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہوٹل کی ضرورت ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا، پورا انتظام کر کے جانا. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھیک نہیں مانگنا، یہاں سے تیاری کر کے جاؤ. تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہے، سب مسئلے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس پیسہ. تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، کمال فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. میرے یہاں پر کیا ہے، میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر، اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. تو وہ جوان نے بڑے جذبے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، روضہ مبارکہ پر جانا ہے، اپنے نبی کے سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے. حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا، تو کہا بیٹا صحیح میں جانا ہے، کہاں جانا ہے. اور پھر وہ جو رونے لگا جوان، اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے. اب شیخ حضرت جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، لمبا جبہ پہنا تھا اس زمانے میں، ایک جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاندی کا سکہ نکالا، وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکہ نکالا. کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا. وہ اس کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت بس جاؤ حج کو جاؤ. وہ جوان بھی تعجب سے بولو یہ کیسا ہوا معلوم، جیسے ڈمن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکہ حضرت جنید بغدادی نے دیا، آج اس کی بہت قیمت نکالو تو 500 روپیہ آوے. کتنا آوے؟ اب یہاں ڈمن میں کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی میرے کو حج میں جانا، میں 500 نکال کر دوں. لے بیٹا جا. تو وہ 500 ملا کر 1000 کر کے میرے کو کہے گا جا تو بھی جا، تیرا باپ بھی جا. آج 500 روپیہ کسی کو دے کہ حج میں جا، تو میرے کو اور 500 دے گا، کہے گا تو بھی جا، تیرے ابا کو بھی لے کے جا. بھائی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں 500 روپے میں. اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا سکہ دے دیا کہ جا حج میں جا. وہ جوان سکے کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت تو جا حج کو جا. اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ جوان وہاں سے چلا، کہا حضرت کا حکم ہے اور مجھے حج میں جانا ہے. بس یہ کہتا ہوا مجھے حج میں جانا ہے، مجھے حج میں جانا ہے، میرے پاس ایک ہی چاندی کا سکہ ہے، مجھے حج میں جانا. اب وہاں کوئی سننے والا نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، وہ چلے جا رہا. اچانک وہ جوان نے ایسے گلی میں بولے، ایسے گلی میں ٹرن ہوا. جیسے گلی میں ٹرن ہوا تو دور بہت سے مرد عورتیں جانور سواریاں اور برتن اور کپڑے سب، اور سب اس کو کہہ رہے آ جاؤ حج میں جانا ہے، آ جاؤ حج میں جانا. یہ دوڑتا وہاں گیا، کہا میرے کو حج میں جانا. کہاں تم کو حج میں جانا؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کپڑا ہے نا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، اس کے سوا میں کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور پھر روتے روتے کا 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوں، اور ایک سکہ میرے پاس ہے جو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے، باقی میرے پاس. تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھو. تو اس نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. کہا یہ ہمارے بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی، کروڑوں ابجو پتی آدمی،
اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں, یعنی اس کا نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ شکر دادا, اور اس کا نیچے بھی کوئی نہیں, بیٹا پوتا پر پوتا کوئی نہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. ہم نے غسل دیا ہے اور ہم نے اس کے جنازے کو تیار کیا ہے اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. اس نے وصیت کیا تھا کہ میرے پاس جتنی زمین ہے, جتنا کاروبار ہے, جتنی پراپرٹی ہے, جتنی جائیداد ہے اور جتنے جانور ہے اور جتنے گھر ہے, میرا آگے پیچھے کوئی نہیں. جو یہ گلی میں پہلا داخل ہو اس کو میری سب چیزوں کا مالک بنا دینا. مطلب یہ تو سیکنڈوں میں مالدار بن گیا. اس نے کہا کہ لیکن میرے کو تو ایک اونٹ چاہیے. اونٹ کا 100 اونٹ وہاں کھڑے, لے لو جو چاہیے اس میں سے. احرام کے کپڑے وہاں رکھے. وہ جلدی جلدی غسل کیے, ایک احرام کا کپڑا لیا, ایک اونٹ کو لیا اور وہ دفن کفن کا معاملہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں وہ قافلہ چلا. بولو سبحان اللہ. وہ قافلہ چلا اور ایک آواز آئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے پیارو یہ قافلہ گیا, مکہ مکرمہ پہنچ گیا. بولو سبحان اللہ. اور سارے حاجی جو بغداد کے تھے وہ کہے کہ ہم نے اس جوان کو دیکھا, یہ 2 ہی کام کرے, یا تو ہماری خدمت کرے یا کعبے کے پاس جا کے عبادت کرے. 2 ہی کام, خدمت عبادت, خدمت عبادت. سارا مجمع اس جوان سے اتنا خوش, کہتے وہ ملتزم کو چمٹ چمٹ کر ایسا مانگے جیسا معلوم نہیں کتنا بڑا گنہگار ہو, کتنا بڑا پاپی ہو, کتنا بڑا مجرم ہو, اور طواف پہ طواف کرے, پھر ہمارے پاس آ کے ہماری خدمت کرے, پھر کعبے کے پاس جائے. کہاں ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا, بس عبادت خدمت عبادت خدمت. بولو عبادت. کہتے پھر ہم مدینہ گئے اور مدینے میں یہ روضہ مبارکہ پہ جا کے جو رویا ہے, اپنے نانا جان کے سامنے جو رویا ہے اور جو داستان غم سنائی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے, کا پورا مجمع جو وہاں تھا وہ چیخ مار مار کے رونے لگا. کہتے خیر الحمدللہ. بولو حج مکمل ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے, کیونکہ حج ہو جاتا ہے. حج ہو جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے, فرشتے آتے ہیں. بولو فرشتہ, اور ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے اور آ کر کہتے ہیں جا, ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, تیرا کوئی گناہ باقی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, پڑھو نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کے واسطے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے, نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے, ہمارے نبی فرماتے جب حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہ لوگ سب حج کر کے واپس اسی پوائنٹ پر آ گئے. کون سی پوائنٹ؟ بغداد, جہاں سے سب الگ ہوئے تھے. اس زمانے میں رواج تھا, وہی پوائنٹ پر آوے, سب ایک دوسرے کے گلے لگے, معانقہ کرے مسا. اب سب لوگ ایک جوان کے گلے لگے اور اتنی دعا دیوے کہ تو بہت پیارا ہے, کتنا پیارا تو نے حج کیا. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر سال حج میں جاتے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے اتنے حج کیے, مگر تیرے جیسا حج ہم نے کرتے ہوئے کسی کو. خیر وہ جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, میرا کام بھی ہو گیا. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس زمانے میں, آج کل ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہوتے نا, اس زمانے میں ایسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے, وہ کئی اونٹ بھرے ہوئے تھے دستاویز کے. کہا یہ سب تیرا, یہ اونٹ بھی تیرے, یہ زمین بھی تیری, اور کہاں سے کہاں تک کی زمین تیری, اور باغ بھی تیرے, اور کھیت بھی تیرے, اور گھر بھی تیرے, اور بنگلے بھی تیرے, اور جائیداد بھی تیری, اور پراپرٹی بھی تیری. تو جوان نے کہا لیکن میرے کو یہ سب نہیں چاہیے. تو بغداد والوں نے کہا ہم کو بھی نہیں چاہیے, ہم کو بھی قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے, لے یہ تیرے کو دے دیا, تو تیرے حوالے سب. اگر وہاں بغداد میں ہم دمن والے ہوتے تو اتنا اچھا ملاقات کرتے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں چاہیے کوئی بات نہیں, آپ چلے جائیں. لیکن وہاں کے لوگ ایسے تھے تقوی والے, ہم نہیں لیں گے, ہم کو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ مرنے والے نے وصیت تمہارے واسطے کی ہے, ہم لیں گے تو قیامت میں نبی کو جواب کیا دیں گے؟ یہ زمین کا جواب دینے کا, یہ گھوڑے کا جواب دینے کا, یہ اونٹوں کا جواب دینے کا, یہ کچر کا جواب دینے کا, یہ جانوروں کا جواب دینے کا. سب چلے گئے اور اس کو سب اونٹ اور سب دستاویز دے دیے. یہ جوان بہت دیر تک کھڑے رہے, روتے رہے اللہ کے سامنے. پھر خیال آیا چلو جنید بغدادی کے دروازے پر, وہیں سے نکلے تھے نا,
تو وہیں جا کے دروازہ دھیرے دھیرے آپ بہت ڈسپلن کے ساتھ دروازہ کٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھلا حضرت جنید بغدادی سامنے. دیکھو اللہ کے ولی قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. اللہ کے ولی جب بولتے ہیں نا تو جیسے بہت کچھ دیکھ کر بولتے. حضرت جنید بغدادی گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کہا ذنب مغفور سعی مشکور حج مبرور. کہا آ جاؤ جوان. اور حضرت جنید بغدادی کی زبان سے نکلا کیا بتاؤ. خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. وہ بھی بڑے خوش ہو گئے. آئے کھجور زمزم کا پانی. حضرت جنید بغدادی بھی بہت خوش, ساتھ میں کھانا وانا بھی کھائے. پھر اس کے بعد میں یہ کہنے لگے حضرت ایک بات کہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. کہا کیا. کب باہر دستاویز رکھے ہیں, گھوڑے جانور رکھے ہیں اور زمین پراپرٹی جائیداد ملکیت کھیت باغات. تو حضرت نے کہا تو کیا کریں. کہا حضرت سب آپ کا, حضرت سب آپ کا. بس وہ کہتے ہیں نا اللہ والے کا جمال اچھا ہوتا ہے جلال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی گورے تھے ماشاءاللہ, کھلا رنگ تھا, پورا چہرہ سرخ ہو گیا, سرخ گال ایک دم سرخ ہو گئے. اور کہا اٹھو اٹھو جاؤ یہاں سے, تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں, جاؤ یہاں. کہا حضرت لیکن کیا ہوا. کہا 40 سال ہو گئے جس مردود دنیا کو میں ٹھوکر مار کر آیا, جس دنیا پر میں نے لعنت بھیجی, جس دنیا پر اللہ کا غضب اترا, جس دنیا پر اللہ کا عذاب اترا, 40 سال سے جو دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا تو میری خانقاہ کے سامنے دنیا لے کر آیا, تو دستاویز لے کر آیا, تو جانور لے کر آیا. جو دنیا کو میں چھوڑ چکا ہوں, دنیا کو میں نے بہت دور کر دیا, تو لالچ دے کر دنیا کو میرے سامنے لے کر آیا. اٹھ جا یہاں سے, اٹھ جا. وہ بیچارہ جوان گھبرائے, اٹھ کے جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ادھر آؤ. آئے واپس آئے. کیا ہوا حضرت. وہ سکہ دے دو. کیا دے دو. یہ پوائنٹ پہ آنا. کیا دے دو. وہ جو دیا تھا نا کہا دے دو. تو وہ جوان کہنے لگے حضرت ساری دنیا رکھی ہے باہر, وہ نہیں لے رہے ہو. وہ چاندی کے سکے کو کیا کرو گے آپ. وہ چاندی کا سکہ. اور کہا حضرت وہ زنگ کھا گیا ہے, اس کو کوئی بیپاری بھی لینے کو تیار ہے نہیں ہے. اور حضرت میں پھر دنیا لا کے سامنے رکھا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, سب چیز آپ کی ہے, آپ وہ سکہ. حضرت نے بڑے غصے میں کہا میں نے کہا نا میرا سکہ مجھے واپس کرو. تو جوان نے یوں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکالا اور کہا حضرت لو آپ کا سکہ آپ کو دے دیا, لیکن آپ یہ سکے کے پیچھے کیوں پڑے. حضرت نے فرمایا تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج پڑھ کے واپس آیا ہے. کون سے نمبر والا ہے. مطلب تیرے سے پہلے کتنے 22 سالوں سے ایک کو حج میں بھیج رہا ہوں, اور یہی سکہ لے کر جاتے, سکہ واپس لے کر آتے. بس وہ جوان نے یہ سنا تو جیسے قریب آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا. حضرت اب تو نہیں جاؤں گا, اب تو سکہ مجھے دو گے آپ سب لے لو. آپ چاہے تو میرے کو بھی اپنا نوکر بنا لو نا, غلام بنا لو, میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا, لیکن سکہ تو میرے پاس ہوگا. حضرت نے کہا اچھا. اب سننا ڈمن والا. کہا اچھا سکہ یہ چاہیے تجھے. یوں سکہ لیا اور پھینکا, معلوم نہیں کہاں جا کے گرا, پھینک دیا. کہا ختم ہو گیا معاملہ. اور پھر کہا تو نے کیا سمجھا میں نے سکہ دیا اس کی وجہ سے حج ہو گیا. سننا جملہ سننا. ہاں, یا اگر میں اپنا کپڑا دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا, یا میں اپنا امامہ دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا, یا میں جوتا دیتا میرا اس کی وجہ سے حج ہو جاتا. بعض حضرت جنید بغدادی نے توحید کا سبق سکھایا. وہ سکہ تو ایک ذریعہ تھا, کمال اس میں نہیں تھا. کمال میرے امامے میں بھی نہیں, کمال میرے کپڑوں میں بھی نہیں, کمال میرے جوتے میں بھی نہیں. کہا جوان کاش تو میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہوتا. یہ دل میں صرف اللہ کی توحید اور نبی کی محبت اور اللہ کی قسم, اگر یہ دل میں کلمہ پیارا ہو, کلمے کا یقین ہو, توحید ہو, دل میں نبی کی محبت ہو, وہ تو میں نے سکہ دے کر تجھے ایک بہانہ بنایا, ورنہ چاہتا ایک آواز لگاتا تو بغداد سے تیرا دوسرا قدم کعبے تک پہنچ جاتا. اس لیے کمال سکے کا, کمال کس کا ہے. یقین لا الہ اور پیارے نبی کی, اور وہ محبت ہمارے پاس. میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ابھی مجھے وہ ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں, دریائے نیل کتنا بڑا ہے. دریا نیل کا نام سنا نا مصر میں,
6,650 किलोमीटर पर फैला हुआ। 6,600 कई डम्मन उसमें समा जावे। 6,650 किलोमीटर पर फैला हुआ क्या दरियाए नील है। लेकिन आपको मालूम है ना, जब मिस्र के गवर्नर कौन बने? हजरत अम्र बिन आस। साथ में बोलो कौन बने? हजरत अम्र बिन आस। और दरिया नील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अब इतना लंबा दरिया जो मिस्र से चलता, सूडान को टच करता, सूडान को टच करके अफ्रीका की बॉर्डर पर जाता और यूरोप तक जाता। 6,650 किलोमीटर का दरिया जब उसका पानी कम होने लगा तो सारे के सारे मिस्र वाले गवर्नर के पास आए। गवर्नर कौन? हजरत अम्र बिन। और आकर क्या कहा, ये हर साल ऐसा होता है, दरिया का पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर हमारे खेतों में भी पानी नहीं, बागों में भी पानी नहीं, खाने के लाले पड़ जाते, मरना पड़ता। तो हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा फिर दरिया भरते कैसे हो? कहा वो एक हमारा तरीका है, कोई भी एक जवान लड़की को लाना पड़ता है, उसको जेवरों में आरास्ता करना पड़ता है, यानी उसको जेवर पहनाने पड़ते, फिर उस लड़की को उठाकर इसको भेंट दे देते, यानी दरियाए नील को फेंक देते, वो लड़की मर जाती। लेकिन जैसे लड़की मरती है फिर दरियाए नील जोश मारता है, पानी आता पानी आता पानी आता, फिर हमारा साल अच्छा जाता है। फिर 12-13 महीने के बाद फिर वही मामला, पानी कम हो जाता है। फिर कोई कौम की एक लड़की को तैयार करो और उसको जेवरात में आरास्ता करो, फिर उसका भेंट चढ़ाओ। हर साल सालों साल से चला आता। हजरत आम्र आस ने फरमाया जो सालों साल चलता था वो चलता अब नहीं रहेगा। हदान अल्लाहुल इस्लाम, अल्लाह ने हमको इस्लाम दे दिया है, अब ये कानून। लेकिन हुआ ऐसा ही, नील में पानी नहीं आ रहा। अरे बोलो दरिया नील में पानी, सब रोजाना गवर्नर के पास। फिर बोलो गवर्नर का नाम क्या है? हजरत अम्र बिन आस। रोजाना गवर्नर के पास, और गवर्नर रोजाना कहे कद हदान अल्लाहु बिल इस्लामी वल ईमान, अल्लाह ने हमको इस्लाम और ईमान दिया। अब किसी लड़की की जान को लेना, यानी कुंवारी लड़की को लेना, उसको जेवरात पहनाना और उसको भेंट चढ़ाना, ये कौन सा तरीका है? मखलूक की मदद नहीं होती। लेकिन पानी कम होने लगा। अब तो लोगों ने ये फैसला किया कि गवर्नर तो मानने वाले है नहीं, इससे अच्छा हम ये इलाका छोड़ के, सबने इलाका छोड़ने की कोशिश की। तो हजरत आम्र इब्न आस ने देखा कि अब तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं लेकिन यहाँ तो नील में पानी आता नहीं है। इन्होंने खत लिखा, डायरेक्ट खत लिखा मदीने पाक में। बोलो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह बोलो। खत लिखा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को। जैसे ये पैगाम मिला कि हर साल दरियाए नील में एक कुंवारी लड़की को लाया जाता है और उसको कपड़े पहनाए जाते, उसको जेवरात पहनाए जाते और दरियाए नील को भेंट चढ़ाया जाता है, उसके बाद में दरिया नील का पानी जोश मारता है, वरना हर साल पानी घट जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक चमड़े के टुकड़े पर खत लिखा। किसको? दरिया को। हजरत अमर को नहीं, दरिया को खत भेजा। अम्र इब्न आस से कहा कि ये खत दरिया में डाल देना, इंशाअल्लाह पानी जोश मारेगा। जैसे खत हजरत अम्र इब्न आस के पास आया, हजरत अम्र इब्न आस ने मिस्र वालों को कहा जाओ, हमारे पास मदद आ गई है, हमारे पास पानी आ गया है। सब दरियाए नील के पास आए तो दरियाए नील का पानी तो खुश्क होता जा रहा था। कौन सी मदद आई? हजरत आम्र इब्न आस ने वो जो जेब में चमड़े का टुकड़ा था, जो खत था, वो खत लेकर दरियाए नील में डाला। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, खत पहुंचने में थोड़ी देर हुई, उससे पहले पूरा दरिया 6,650 किलोमीटर पानी का तूफान मारना शुरू कर दिया। सारा मजमा हैरान कि हजरत उमर ने खत में क्या लिखा, कौन सी तावीज थी भाई, कौन सी तावीज थी कि इतना दरिया जो अभी तक खुश्क था, क्या था मजमून, क्या था उसमें? मालूम है मजमून इसमें क्या था? जब उस खत के बारे में पूछा गया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने लिखा था मिन अमीरिल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब इला नील मिस्र इन कुंत तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी व इन काना अल्लाहु युजरीका असअलुल्लाहल वाहिदल कबीरल मुतआल अन युजरियका। बस इतना मजमून लिखा था। ये खत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की तरफ से आ रहा है, मदीने से आ रहा है, दरियाए नील की तरफ आ रहा। हजरत उमर ने लिखा था इन कुंत तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी, ए दरियाए नील अगर तू तेरी ताकत से चलता है आज से चलना बंद कर दे, तू खुश हो जा, हम बर्बाद हो जाएंगे।
وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں ایک اللہ سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے، جو متعال بھی ہے، یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی۔ اب پورا پانی جوش مارنے لگا۔ میرے دوستو، اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت۔ اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ؟ بھائی کرتے نا، گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ گناہ۔ اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ میں ایک بات آپ کو پوچھوں، حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا، اتنا تو بولو بھائی، چاہتے تھے؟ پورا مجمع بولو چاہتے تھے۔ لیکن کیسے امتحان کے وہ آئے؟ کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے، اللہ کا حکم، اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کتنی عمر؟ ذبح کرو۔ صبح اٹھے، کسی کو کچھ بولے نہیں۔ دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو، تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے، اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا، اللہ کیا قصور کیا ہے؟ اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے۔ تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح، قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے، کوئی نہیں کرتا ایسا کام۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے، کیا معلوم؟ ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی۔ ایک پوائنٹ سننا، کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی۔ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کیا کہا معلوم؟ وہ اسماعیل کو اٹھاؤ نا۔ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہے، تھوڑا سوچنا۔ کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا، اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ تو ہاجرہ بھی پوچھتی ہے، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح؟ کہا صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں۔ تو ماں نے اسماعیل کو، جیسے بچے کو اٹھاتے نا، کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا، جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا۔ ہاں آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا، چھوٹے بچے۔ ہاں یوں لے گا، بولنے کے ٹھکانے نہیں، اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا، اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے۔ میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا، تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے، کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ ماں نے اٹھایا، بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے، وہ جلدی نہلانا دھلانا، اچھے کپڑے پہنانا۔ اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے، اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم؟ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو، بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو، تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے، اور کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ، اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے، مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا۔ آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا، ابا دوڑو نا میں آپ کو پکڑوں گا۔ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو۔ بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے، سننا، حضرت ابراہیم نہیں گئے۔ معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا۔ کہا ابا کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے، مینا آ رہا ہے، وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا، دور بھاگے اور بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے، آپ میرے کو ذبح کرو گے؟ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے، آپ رات کو مجھے سلاتے پلاتے پہناتے، کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا، تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا، لیکن آج مجبور ہوں، مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا، کیسا امتحان! کہا ابا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ابا پھر دیر مت کرو، اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوں گے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا۔
کیا منظر! ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے، ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا، اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا وہ روتا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ السلام علیکم دوستو آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو چینل کو کر دینا سبسکرائب۔ چلو دوستو، آپ کو ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم۔